سر یہ بتائیں فتویٰ دینا کس کا کام ہے؟ فتویٰ کون دے؟ میں یہ سوال آپ سے کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. مجھے ایک فون آیا، کہاں سے آیا میں یہ نہیں بتاتا، بہرحال تھا پاکستان سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی پانی کا اسراف کرنے کے اوپر کیا کفر کا حکم لگتا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے پانی کا اسراف کرنے سے؟ میں نے کہا جی پانی کا اسراف یہ گناہ ہے، گناہ والا کام ہے، لیکن یہ کفر تو نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی کا اسراف کیا ہے، کفر ہے. اچھا کیسے کفر ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں قرآن پاک کا حکم ہے وَلَا تُسْرِفُوا، کہ بھی اسراف نہ کرو. تو قرآن پاک نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا کہ بھئی یہ گناہ کا روکا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا روکا ہوا کام یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بار بار کر رہا ہے. جب یہ بار بار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے. جب یہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے حرام کیے ہوئے کو یہ حلال سمجھ رہا ہے، اور جو قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھے وہ جو ہے نا اس کے اوپر حکم کفر جو ہے لگ جاتا ہے. لہذا پانی کا جو اسراف وضو میں کرے گا اس پہ حکم کفر لگ جائے گا. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی پناہ ہے ایسے جاہلانہ جو ہے وہ قیاس اور اس کے یوں اقتباسات سے. اچھا میں نے کہا یہ کون ہے جس نے مجھے کہا نا یہ سب سنایا؟ میں نے کہا یار یہ کوئی پڑھا ہوا بندہ تو یہ نہیں بول سکتا. جس نے علم دین واقعی پڑھا ہے، دین کے مبادیات کو یعنی درس نظامی جس نے کیا ہوا ہے، وہ بندہ تو کم از کم اس طرح کی بےہودہ بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ انہوں نے کہا جی اصل میں وہ پڑھا لکھا کیا کہ مدرسے کا کیا ہے منہ بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ کیا ہے وہ مسائل بیان کرتا ہے اور یوں جو ہے وہ لے کر چلتا ہے اور یوں اس طرح سے کر کے. تو اس پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایک تو یہ ہے فتویٰ دینا، اور نمبر 2 ہے کسی پر حکم کفر جو ہے وہ لگا دینا. جبکہ معاذ اللہ یہ بھی کسی ایسا بندہ جو ایمان والا اس پہ حکم کفر لگائے گا معاذ اللہ تو یہ تو اپنا ہی جو ہے وہ ایمان سے جائے گا نا. تو آپ یہ رہنمائی فرمائیں. میں چاہ رہا ہوں کہ فتویٰ دینا یہ کس کا کام ہے، اور شریعت کے مسئلے پر رائے زنی کرنے کے حوالے سے ہمارا کیا طریقہ انداز ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کسی کتاب کی جو بات ہم نے پڑھی ہے یا کسی مفتی سے وہ بات سنی ہے اور اچھی طرح ہمیں یاد ہے تو اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ہے وہ جیسے آپ نے فتویٰ دینے کی بات تھی تو دیکھیں پہلے تو درس نظامی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مکمل 8 سے 10 سال جو ہے وہ درس نظامی میں لگائے جاتے ہیں. پھر مفتی کورس کیا جاتا ہے. ہر مفتی کورس کرنے والا بھی جو ہے فتویٰ نہیں لکھتا، بلکہ وہ مفتی صاحب جو حاذق مفتی ہیں، بڑے مفتی ہیں، مصدق جسے کہیں تصدیق کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سال ہر سال تک صحبت میں رہے اور پھر جو ہے وہ اوکے کریں کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو تو پھر وہ فتویٰ دے سکتا ہے. یہ پورا ایک مرحلہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ درسی کتب مکمل کر لی اور اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ آپ نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، اور والد صاحب نے آپ کو فتویٰ لکھنے کا ارشاد فرمایا. اس کے بعد 3 سال تک آپ مسلسل فتویٰ لکھ کر اپنے والد صاحب کو چیک کرواتے رہے. جب تک والد صاحب چیک نہ کر لیتے تو آپ جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں تھی کہ آپ فتویٰ جو ہے وہ جاری کر دیں. بلکہ جو ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ تحقیق کیا کرتا تھا، 8 صفحات تک بھی میں نے لکھے ایک فتوے میں. اپنے والد صاحب کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے چند کلمات کہے تو جو میں نے لکھا تھا نا تو وہ مجھے اس سے رجوع ہی کرنا پڑا. تو یہ اچھا پھر 3 سال کے بعد والد صاحب نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اب انہیں فتویٰ جو ہے مجھے دکھائے بغیر بھی جاری کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے. لیکن آپ نے اب بھی جو ہے وہ اپنے طور پر فتویٰ جاری نہیں کیا، حتیٰ کہ 7 سال گزر گئے اور آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اس میں ایک ادب بھی تھا اور ایک جو ہے وہ احتیاط بھی تھی. تو پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو پھر آپ جو ہے فتویٰ جاری جو ہے وہ کیا کرتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت جیسی عبقری شخصیت کہ جن کو 50 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل تھی اور علماء کو آپ پر اعتماد کلی تھا، ان کا یہ حال ہے. ماؤ شما جو ہے وہ کس قطار میں ہے کہ اپنے طور سے ہی جو ہے وہ استدلال کر رہے ہوں اور جو ہے وہ فتوے جاری کر رہے ہوں. تو ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے یوں فتویٰ جاری جو ہے وہ کر دیں. اس کا تو پورا پروسیجر ہے. بلکہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ بھی جب تک ان کو اطمینان کلی نہیں ہو جاتا وہ کوئی جو ہے وہ اپنی رائے اگر لکھتے بھی ہیں تو 10 مفتیان کرام کو چیک کرواتے ہیں کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. جو جتنا سلمان بھائی ماہر ہوتا ہے نا وہ اتنے زیادہ ڈرتا ہے. کیا بات. اچھا وہ ایک کتاب سے بھی اعتماد نہیں کرتا. صحیح. اچھا میری جو دلچسپی ہے وہ اسماء الرجال سے ہے اور یہی جو ہے وہ سیرت سے ہے. مجھے ہی بعض دفعہ اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا. 10 کتابیں جو ہے وہ دیکھ کر پھر جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بات میں نے لکھی ہے وہ صحیح ہے.
یعنی جو عمومی طور پر جو لوگ یہ سیرت لکھتے ہیں وہ جو 1 گھنٹے کے اندر کام کر لیتے ہیں، مجھے 3 گھنٹے بعض دفعہ لگانا پڑتے ہیں، کیونکہ اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا کہ متعلقہ ساری کتابیں دیکھ کر پھر ہی جو ہے وہ کوئی بات لکھنی چاہیے، کا نچوڑ بنا نکالے جی۔ تو یہ سیرت میں یہ حال ہے، تو فتوے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اچھا وہ بھی تجربہ ہے کہ جو ہے وہ بہت ساری کتابیں دیکھیں گے، اطمینان ہوگا، پھر اپنے استاد صاحب کو چیک کروائیں گے، پھر استاد صاحب ایسی بات بتاتے ہیں کہ پھر جو ہے سوچ کا ایک اور دریچہ کھلتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ علم مزید واضح ہوتا ہے کہ سرچ کس طرح کرنی ہے، کیا بات ہے، نتیجہ تو نکالنا بعد کی بات ہے، سرچ کا کیا طریقہ ہوگا یہ استاد بتائے گا نا۔ اپنے طور پر جیسے آپ نے استدلال کی بات کی ہے، اس طرح کے استدلال کرنے جائیں گے تو پھر تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اور پھر اچھا پھر جو ہے وہ اولن تو اجازت بھی نہیں ہے، جو اس طرح کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے۔ لوگوں اپنے استدلال کر کے اعلی اسراف کہوں گا کہ جو ہے وہ اسراف کرنے والے ہیں ان پر جو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کا اپنا انجام کیا ہوگا، اس کے اپنے ایمان کا معاملہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی پناہ ہے، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ مجھے بتائیں، کسی کو باپ بندہ بولیں یا ذرا گھر کا مکان کا نقشہ بنا دیں ذرا، یہ ہمارے حسنین بھائی بڑے پیارے کیمرہ مین ہیں، عرصہ ہو گیا ان کو، اب آپ ان کے پاس جائیں، ان کو بولیں یار حسنین بھائی مجھے مکان کا نقشہ بنا دیں، حسنین بھائی آپ بنا دیں گے ویسے نقشہ مکان کا؟ حسنین بھائی دکھا دیں حسنین بھائی کو یار، آپ کیمرہ مین مطلب حسنین بھائی کو نہیں دکھا رہے، لوگ دیکھیں نہیں بھی کون ہے حسنین بھائی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ حسنین بھائی لگتا ہے چلے وہ اگلا یہ ہے جی حسنین بھائی ہمارے بڑے پیارے کیمرہ مین ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے ان کو۔ تو آپ بنائیں گے ذرا بتائیں، نقشہ بنا دیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، سمجھدار آدمی ہیں، عقل مند بندے، اور میں ان سے اگر کیمرے کی 1-2 باتیں پوچھوں تو یہ فوراً جواب دیں گے۔ تو یوں ہی جس کا کام ہے اسی کو ساجے، وہی کرے۔ جس طرح ہر بندہ جو ہے وہ نقشہ نہیں بنا سکتا، جس طرح ہر بندہ جو ہے وہ اسٹیل جو ہے وہ اسٹرکچر کیا ہوگا، اس کی کیا بنے گی، یوں بولیے جو اس کی بناتے ہیں، ڈایاگرام بناتے ہیں، یا جو بھی اس کا سلسلہ کار کرتے ہیں، یہ بھی جو کرتے ہیں انہی کا جو ہے وہ کام ہے۔ درخواست لکھنا بھی ایک کام ہے، کورٹ میں سبمٹ کروانے کے لیے درخواست لکھنا بھی کیا ہے، کام ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور آپ اگر اسکول کا منہ بھی بندے نے اگر دیکھا ہوا ہو تو لیٹر لکھنے کا بھی کیا ہے، طریقہ ہے، اس کے کوما اور اس کے فل سٹاپ کے نمبر ہوتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ آپ اپلیکیشن لکھنی ہے یا آپ کو جو ہے وہ لیٹر لکھنا ہے، تو اس کا کیا تھا، ایک پورا ایک فارمیٹ تھا، اس میں کوما آئے گا، اس میں فل سٹاپ آئے گا، اس میں یہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو یوں کر کے اس کو پورا یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، پورا طریقہ کار، اور پھر اس کے اپنے کیا ہیں، اس کے نمبر ہیں۔ بھائی جیسے 10 نمبر کا سوال ہے، آپ لیٹر لکھیں تو 5 نمبر کیا ملتے تھے وہ بندے کو، اس کے وہ جو 3-4 چیزیں اوپر ہوتی تھیں، کوما جہاں لگنا ہے، جہاں فل سٹاپ لگنا ہے، 5 نمبر اس کے ہوتے تھے، اور 5 نمبر بیچ مضمون کے ہوتے تھے۔ آدھے نمبر دیکھیں کوما اور فل سٹاپ کے جو یہاں بیان کیے گئے۔ تو یہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، درخواست دینے کا، ایک لکھنے کا ایک کیا ہے طریقہ ہے، دنیا کا کوئی آپ کام دیکھ لیں اس کا بھی کیا ایک طریقہ ہے، اور اس کو اس کا ماہر بندہ ہی کرے گا۔ جس طرح ایک وسیقہ نویس جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، تو ویسے آپ اور میں تو ویسی تحریر لکھ لیں، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بہرحال میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں، تو یوں بھی اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی جو طریقہ جاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو بیسٹ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دین کے علم کے مسئلے میں اپنی رائے معاذ اللہ بغیر یوں بولیے کہ علم کے دینا، تو یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس طرح کے کام نہ کریں، اور فتوے بھی جو جاہل بندہ ہے وہ فتویٰ بالکل اس کا کام ہی نہیں ہے فتویٰ دینا۔ اچھا سلمان بھائی، اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جی، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے حاج صاحب فرما رہے تھے کہ بندہ تحقیق، تدقیق، بحث، تمہیز کے بعد بھی، نتیجے کو دیکھنے کے بعد بھی، اقوال کو نوٹ کرنے کے بعد بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ علم کی بدولت ہو سکتا ہے، بغیر علم کے تو پھر کچھ بھی ہوگا تو وہ خشیت ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جاہل اپنی جہالت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو باتیں کہہ رہا ہے وہ 100% بات کر رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا چلیں جاہل لفظ سخت ہے، کم علم اپنی کم علمی ماننے کے لیے کیا ہے، تیار نہیں ہے۔ مجھے سر ابھی ایک کل پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین پہ، تو مجھے ایک میسج آ گیا، میسج آیا، اور میسج میں ایک سوال تھا، تو اس سوال کا تو میں نے جو جواب دینا تھا وہ جواب دیا۔ تو مجھے جس نے میسج کیا تھا انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا اصل میں ہم 40-50 لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں ایک مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور لوگوں نے کیا کر دیا، اس پر اپنی رائے دینی کیا ہے وہ شروع کر دی۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں جو مرضی منہ میں سے بات بولتا رہوں، نہیں،
یہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے اگر زبان دی ہے, صلاحیت دی ہے, اختیار دیا ہے, بولنے کی طاقت دی, اب یہ نہیں ہے کہ میرے جو سمجھ میں آئے میں دین کے معاملات میں بولتا رہوں, جو میرے منہ میں آئے میں وہ کہتا جاؤں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دین ہے, اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں. تو یہ میرا کام کیا ہے, اس پر عمل کرنا. کاروبار کہاں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کہاں انویسٹمنٹ کر دیں گے, اس پر غور و خوض فکر کریں. وہ بھی شریعت کے انڈر امبریلا ہی کام جو ہے وہ کرنا ہے. تو دین کے مسائل میں رائے زنی کرنا, اٹکل پچو سے چیزیں بیان کرنا, یہ دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ نقصان اس کا سبب بنے گا, اور یہ کام ہمیں نہیں کرنا. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی رابطہ فرمائے, اور شرعی رہنمائی لے کر کے قدم آگے بڑھائیں. اللہ پاک نے یہی تو ارشاد فرمایا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بس سیدھا سا فارمولا ہے کہ نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو. سلمان بھائی, اصل میں ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو ہمیں دین کے معاملے میں بڑھنے ہی نہیں دے رہے, یہ کہتے ہیں قرآن خود نہ پڑھو, ترجمہ خود نہ پڑھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, آپ جو ہے وہ علم دین خود نہ پڑھو. ایسی دیکھیں, آپ کو کس نے روکا ہے, آپ آئیں, علماء بھی تو صاحبزادے پڑھے ہیں, علماء کے نے جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے پاس شرف تلمذ حاصل کیا ہے, شاگردی اختیار کی ہے, اور ایک وقت گزارنے کے بعد جو پروسیس ابھی بیان ہوا ہے, تو پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی صاحبزادے وہ اہل فتویٰ بنے ہیں نا. کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر وہ پریکٹس کرے گا, پھر جا کر اسے اجازت ہوگی نا علاج معالجے کی. ایسے تو نہیں جس کا دل کرے وہ جو ہے وہ کلینک کھول لے, جس کا دل کرے وہ ہاسپٹل کھول لے اور لوگوں کا علاج معالجہ شروع کر دے. تو پہلے آپ تربیت حاصل کر لیں, پہلے آپ علم دین حاصل کر لیں, ورنہ ایسے ہی جو ہے وہ اندھیاں مار رہے ہوں گے. آپ جس طرح واقعہ بیان کر رہے تھے, میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا, ایک صاحب نے جناب فتویٰ دیا. فتویٰ سے مراد ہماری وہ والا نہیں ہے جو اہل حق کا فتویٰ ہوتا ہے, علماء کا فتویٰ ہوتا ہے. ایک صاحب نے جناب مشہور کر دیا کہ جناب کتا حلال ہے. لا الہ الا اللہ. تو لوگ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے. تو اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا وہ جی اصحاب کہف کے کتے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے. توبہ توبہ. آپ دیکھیں, استدلال دیکھیں, دلیل دیکھیں اور اس کی حیثیت دیکھیں. تو علماء اب اس کے پاس گئے, علماء نے اس کے ساتھ گفتگو کی. وہ کہنے لگا جی, اب یہ سوشل میڈیا سے پہلے کا دور تھا, تو علماء اس کے پاس گئے, اس سے بات کی, سوالات کیے. کہنے لگے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں ذرا چاہ رہا تھا کہ میرا بھی تھوڑا سا نام ہو جائے. توبہ 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 توبہ. لا الہ تو الا اللہ. بعض لوگ سلمان بھائی صرف شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, اللہ کی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ دین کو جو ہے وہ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں اور دین کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. نہ انہیں علم دین سے کوئی پتہ ہوتا ہے, نہ بس جو دل میں آیا. اب جو موبائل کا کیمرہ تو ہر ایک کے پاس آ گیا, اس نے موبائل سامنے رکھا اور جو اس کے جی میں آیا وہ اس نے بولنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ دین ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا عطا کردہ وہ دین ہے کہ اسے آپ اپنی مرضی سے تھوڑی بیان کریں گے, اسے ویسے ہی بیان کریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے, اپنی مرضی نہیں کریں گے. بہت پیاری بات. میں یہاں ایک بات کہہ کے موضوع کلوز کرتا ہوں. پاکستان کی ایک بڑی لمبی کوسٹل یوں بولیے کہ ایک لائن ہے, سمندری حدود, مطلب آپ دیکھیں بہت کیا ہے پھیلی ہوئی ہے. یہاں سندھ سے اللہ پاک کی رحمت سے جب چلتی ہے, چلتی چلتی بلوچستان تک, مطلب کہاں تک جو ہے جاتی ہے. اتنا بڑا سمندر ہے الحمدللہ ہمارے یہاں. دریا بھی آپ دیکھیں, سبحان اللہ, انڈس ریور ہے, کیا مطلب دریا ہے, اسے دریا بولیں آپ, ٹھیک ہے. اسی طرح دریائے جہلم ہے, بولے کیا دریا ہے, ٹھیک ہے. بالخصوص اس کی اگر گلگت بلتستان کی طرف سے اس کی جو آنیاں اگر آپ دیکھیں انڈس ریور کی, تو اس کی ایک الگ ہی جو ہے نا وہ ایک دہشت ہے, اس کے ایک مطلب ایک گرج ہے اس کا پورا. اتنے بڑے دریا ہیں ماشاءاللہ. جھیلیں بھی ایک سے ایک ہیں پاکستان میں, اللہ پاک کی رحمت ہے الحمدللہ. کینجر جھیل ہے, منچر جھیل ہے, ٹھیک ہے. ڈیم بھی آپ دیکھیں ایک سے ایک جو ہے وہ ڈیم ہے. ڈیم میں آپ اگر کبھی وزٹ کریں یا دیکھا ہو تو لکھا ہوتا ہے یہاں تیراکی منع ہے. نمبر 1 وہ تو سب کو ہی منع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات سمندر کے پاس بندہ جب جاتا ہے نا تو اسے کہتا ہے بھائی آپ چھلانگ اس میں نہیں لگانا, تیرنا نہیں. کیوں چھلانگ لگانے سے منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں آپ کو تیرنا نہیں آتا, آپ ڈوب جائیں گے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے سمندر میں ایک ہوتے ہیں جو بالکل غوطہ خور گہرا, جو کیا کر رہے ہیں غوطہ لگا رہے ہیں, وہ غواص ہوتے ہیں, ان کا کام ہے سی ڈائیور, ٹھیک ہے. اب بندہ بولے یار میں بھی یہ نیچے جا رہا ہے, اپنے بھی نیچے جائیں گے. بھائی نیچے تو جائیں گے لیکن پھر پتہ نہیں اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ پھر اگلی بات ہو جائے گی. تو تیراکی سے سمندر میں کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو چونکہ سوئمنگ آتی نہیں ہے, اس لیے آپ یہ نہ کریں. اچھا, آپ بگنر سوئمر ہیں تو آپ چھوٹے موٹے پول میں سوئمنگ کر لیں. یہ سمندر کی تیز دہروں میں سوئمنگ کرنا یا نیچے سے جو ہے وہ گہرا غوطہ لگانا, یہ ابھی آپ کی سٹیج نہیں ہے. اب بگنر ہیں آپ, سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. انگلش لینگویج ہے, اس کے بھی مطلب لرننگ کر رہے ہیں تو سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, یوں ہے. تو بندہ ہو لیول بگننگ والا بھی نہ ہو, اور کام وہ کرے کہ جو اس سچویشن کے جو ماہر لوگ ہیں, اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. پھر کیا کرے گا؟ مار ہی کھائے گا, غلطی کرے گا, یا اپنی جان کا نقصان کرے گا, یا کچھ اور کرے گا. تو یہ اس لیے کام سیکھیں, سیکھ کر کیا ہے کریں. علم دین آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے, بالکل آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اس کے لیے جو ضروری علم ہے درس نظامی کے اندر جو پڑھائے جاتے ہیں وہ سیکھیں, وہ سیکھ کر کے کریں, ترجمہ کریں. ترجمہ قرآن ہم نے بھی پڑھا الحمدللہ, ترجمہ قرآن, ٹھیک ہے. یہ پڑھنے سے منع نہیں ہے, تفسیر پڑھنے سے منع نہیں ہے, ترجمہ پڑھنے سے منع نہیں ہے, حدیث پڑھنے سے نہ منع ہے, نہ کوئی منع کر سکتا ہے.
لیکن جب اس میدان کا تیراک بننا ہے تو پہلے سیکھیں اور پھر آ جائیں. اللہ آپ کی عطا فرمائے، ہمیں رحمت کے سائے میں رکھے.